طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں۔ نہیں، جس طرح باہر دیکھتے ہیں اسی طرح اندر دیکھتے ہیں، اور جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں، ہمارے 5 انگلیاں ان کے 5 انگلیاں، ہم پورا مکہ دکھائیں پتہ نہیں ہلتا، ان کی 1 انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے ہاتھ ان کا، ہمارے بلائے سے تو کوئی اب اپنا نہیں آتا، یہ اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آ جاتا ہے۔ وہ جانتے تھے یہ اشارہ کرتے ہیں درخت چل کے آتے ہیں، پتھر چل کے آتے، وہ دیکھتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ حضور ہم آپ کی طرح آپ ہماری طرح، نہیں، اعلان ہو رہا ہے ایکم مثلی، کوئی نہیں بولتا۔ کیا مطلب؟ وہ سب جانتے ہیں کہ نبی پاک کھانے پینے کے محتاج۔ اونچی کہیے۔ آپ کے ذہن میں ایک واقعہ آئے گا، اس کا بھی جواب دے دوں۔ آپ کہیں گے جب جنگ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی کہ اپنی آبادی کے گرد خندق کھود لو، اس میں آگ لگا دو تاکہ دشمن آبادی میں نہ آ سکے۔ خندق کھودنے کا کام حضور بھی شامل ہو گئے۔ ایک صحابی آیا، بھوک سے اس کا برا حال تھا، اس نے اپنا قمیص اٹھا کے دکھایا تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ پتھر کیوں باندھ لے؟ پیٹ دبے گا، تکلیف کم ہوگی۔ اس نے آ کر اپنا حال بتایا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے، دیکھیں میں نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ کتابوں میں ہے حضور نے اپنا دامن دکھایا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کو پیش کر کے کوئی کہے گا، آپ کہیں گے حضور کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے تو یہ 2 پتھر کیوں باندھے تھے؟ آپ کے ذہن میں یہ شاید بات کوئی ڈال دے یا خود سے آ جائے تو سن لو، یہ تعلیم کے لیے تھا۔ یہ کیا تھا؟ اونچی گئیے، تعلیم کے لیے تھا، ورنہ ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔ وصلی روزے رکھ رہے ہیں، وہ بھی تو منظر ہے نا۔ اب وہ چونکہ لباس بشری میں آئے، اس کے تقاضے پورے کیے، وہ یہ سب نہ کرتے تو ہمیں کون مثال دیتا؟ ہمارے سامنے کس کی مثال ہوتی؟ اب ایک بات میں آپ کو اور سناتا ہوں، سنیں، ذہنوں میں تازہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی مخدومہ کائنات ام السادات، کیا القاب لوں ان کو، ہمارے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کروڑوں سلام ان پر۔ حضور ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا بیٹی تمہارے چہرے پر نقاہت دیکھ رہا ہوں۔ نقاہت کے معنی کمزوری، بھوک کی وجہ سے جو اثر آ جاتا ہے چہرے پر، فرمایا وہ دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضور اتنے دن سے فاقہ ہے، کچھ کھایا؟ کیسے لوگ تھے یہ، جن کی ٹھوکروں میں کائنات تھی، انہوں نے فاقے کیے۔ کیا نہیں ہوتا ان کے لیے، جنت سے صبح و شام غذائیں آتی، مگر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے تعلیم امت۔ ہم تو ذرا سی کوئی بات ہو جائے چیخ اٹھتے ہیں، آپ کی بیوی آدھا گھنٹہ کھانا دیر کر دے کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ گھر میں کھانا کوئی لیٹ ہو جائے تو آپ تو کھانے کو دوسروں کو پڑ جاتے ہیں۔ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضرت فاطمہ فرماتی اس کے بعد مجھے بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے کبھی بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی۔ تو جو نبی ہاتھ رکھ دے بھوک کی تکلیف نہ ہو، کیا ان کو تکلیف ہوگی؟ یہ تعلیم امت تھی کہ تو نے اگر 1 پتھر باندھا ہوا ہے تو دیکھ میں نے 2 باندھے ہوئے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو۔
اور پتہ چلے کہ جو قائد امام ہو اس کی کیا شان، یہ نہیں کہ خود کھا لیں اور ان دوسروں سے کہیں بھگتو، جو آج کل کے لیڈروں کا حال ہے۔ یہ تعلیم امت، حضور کے لیے کوئی کمی نہیں، خود فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر میں یہ چاہتا اونچی۔ بہت پہلے کی بات ہے، مجھے دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ بہت پہلے کی بات ہے، میں نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کتنے جو کھائے۔ میں اور آپ ایک بوری آٹا تو مہینے کا کھا جاتے ہوں گے، 2 من کی ہوتی ہے شاید، یا 100 کلو کی ہوتی ہے، مہینے بھر میں تو ہم کھا ہی جاتے ہوں گے نا 2 وقت جس طرح کھاتے ہیں۔ اس کتاب اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو صرف 14 سیر جو کھائے ہیں ٹوٹل۔ کتنے؟ سوچیں۔ ہم لوگ اعتراض کرنے پہ چلتے ہیں، اس نبی کی شان کا اندازہ کریں، کیا نہیں تھا ان کے لیے، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار اونچی۔ آج باتیں کرتے ہیں لوگ، پراٹھے کھاتے ہیں، ملائی کھاتے ہیں، کیا کیا غذائیں کھاتے ہیں، سنت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حلوہ پوری کھائی حضور نے کیا اس طرح؟ یہ جس طرح کی غذائیں کھاتے ہیں حضور نے کھائے اس طرح؟ تکے اور ان کے کباب اور یہ باربیکیو جو کچھ کھاتے ہیں، مرغن غذائیں نہیں۔ باتیں کرتے ہیں سنت کی، اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ان میں یہ تھا تو ایسے کیوں نہیں کر لیا، یہ کیوں نہیں۔ تم ان کی شان کو جانتے؟ انہوں نے دنیا کو اختیار۔ میں نے آپ کو سنایا حضور کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہو، موٹے موٹے چھال کی بنی ہوئی، حضور کے جسم پہ اس کے نشان بن گئے، حضرت عمر رونے لگ گئے۔ حضور یہ کافر جو ہے یہ غالیچوں پہ محلوں میں عیش کر رہے ہیں، آپ کونین کے والی ہو کر ایسے؟ فرمایا میں نے دنیا کو پسند نہیں کی، یہ 4 دن کا آرام ہے یہ کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ کا آرام کریں گے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی نبی تھے تو یہ کیوں تھا اور یوں کیوں، وہی باتیں جو وہ کر رہے آج یہ کر رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر ان میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ صرف یہی کہو گے نا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، باتیں تو وہی کر رہے ہیں نا۔ تو کیا ایسی باتیں کسی مسلمان کو کرنی چاہیے؟ جواب دیجئے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچیں کس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ اونچی کہیے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ، عاص، یہ وہ لوگ جو بڑے بڑے مشہور نوٹیبل پرسن جن کو سردار کہنا چاہیے نا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ میں نے اس میں سے آپ کو نام بتائے۔ کیا مطلب تھا؟ نبی کی شان کو حقارت سے دیکھا، عظمت کا احساس نہیں کیا، حقارت کا، تحقیر کے طور پر۔ یہ رسول ہے؟ اگر رسول ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں؟ رسول ہیں تو چلتے پھرتے کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرح کھاتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور ہماری طرح سودا لینے بازار جاتا ہے، تو نبی ہے تو پھر اس میں یہ ساری باتیں کیوں؟ اب میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ کھاتے تو کیا ہمارے لیے کھانا جائز ہو جاتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پھر ہمیں کھانے کے آداب کون سکھاتا؟ وہ چلتے پھرتے نہیں، شادی نہ کرتے، بچے نہ ہوتے، یہاں وہ انسانی لباس میں آئے، اس طرح اس کے تقاضے پورے نہ کرتے تو آج ہمارے سامنے کس کی مثال ہوتی؟
اللہ فرماتا ہے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ، ان کی سیرت دیکھو، اپناؤ، ان کی پیروی کرو۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس بشری میں آئے، مگر ہیں کیا یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ ہیں کیا، ان کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ محبت سے کہیے۔ اب میرا جملہ پہلے بھی سنا ہوا ہے، پھر سن لو اور یہ یاد کر لو، میرا نبی رب کے سوا کسی کا محتاج نہیں، حضور کو کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ آکسیجن کے بغیر رہے یا نہیں رہے نبی؟ پوچھ رہا ہوں، سائنس کیا کہتی ہے؟ ایک خاص اونچائی بتاتے ہیں، اتنا اونچا چلے جاؤ گے 14 میل بتاتے ہیں یا کلومیٹر جاؤ گے، ہوا نہیں ہوگی اس کے بعد، وہاں آکسیجن نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن آپ کے لیے ضروری۔ میرا نبی کہاں گیا؟ لا مکان میں گئے، آکسیجن کے بغیر رہے یا نہیں رہے؟ میں اور آپ زمین کے بغیر رہ سکتے ہیں اونچی؟ نبی رہے یا نہیں رہے؟ پوچھ رہا ہوں، سوچتے جائیں نا۔ اگر میں اسی مضمون کو پھر آپ کو سناؤں، ساری عمر یہی سناتے آئے ہیں آپ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اب میں سمجھانے کے لیے ایک بات اور کر دوں،